إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم انما العلم بالتعلم۔ میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے جسے امام البخاری رحمہ اللہ نے بھی اپنی صحیح میں تعلیقاً روایت کیا ہے، اور اپنی سند سے امام الطبرانی نے بھی اسے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما العلم بالتعلم، علم تو سیکھنے سے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بغیر علم کے پیدا کیا ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حال میں باہر نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ انسان کی شروعات لا علمی سے ہوتی ہے، اس کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا زندگی میں کیا مقصد ہے، اس کی منزل کیا ہے، اس منزل تک لے جانے والا راستہ کون سا ہے، اس راستے کی رکاوٹیں کیا ہیں، ان رکاوٹوں کو دور کرنے اور ان مسائل کے حل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، کیسے کرنا پڑے گا، یہ ساری تفاصیل انسان پیدائشی طور پر نہیں جانتا ہے۔ یہ سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، نبی اور رسول آتے ہیں اور لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں۔ ایک نسل سے دوسری نسل میں علم علماء کے ذریعے سے منتقل ہوتا ہے، اور انسانیت اللہ کے دین پر چلتی ہے۔ کچھ لوگ چلتے ہیں، کچھ لوگ نہیں چلتے ہیں۔ یہ جو طریقہ ہے یہ ہمیشہ سے چلا آیا ہے، لیکن اس میں انسان کی کوشش کی بہت اہمیت ہے، اس لیے کہ ساری خیر شروع ہوتی ہے انسان کے علم سے۔ اگر معلوم ہی نہ ہو تو جذبہ انسان کو غلط راہوں پر لے جاتا ہے۔ ایک آدمی کے دل میں منزل پہ پہنچنے کا جذبہ ہے، لیکن راستہ معلوم نہیں، اور ٹھیک سے منزل بھی معلوم نہیں، تو بے منزل کو منزل سمجھ لیتا ہے اور غلط راستے کو صحیح راستہ سمجھ لیتا ہے، اسی راستے پر دوڑتا رہتا ہے اور منزل پر پہنچنے کی بجائے کہیں اور پہنچ جاتا ہے، اور کوشش برباد۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ زندگی میں سب سے پہلے اس بات کی فکر کریں کہ اس کے پاس صحیح علم ہو۔ صحیح علم کا ملنا یہ آدھی کامیابی ہے۔ بچی ہوئی آدھی کیا ہے؟ اس علم پر عمل کرنا۔ جیسے راستے کا جاننا، منزل پر آدھا پہنچنا ہے، آدھا کیا ہے بچا ہوا؟ راستے پر چلنا۔ اس لیے کہ صرف راستہ جان کے منزل پہ پہنچے گا نہیں، جب تک کہ چلے گا نہیں اس پر۔ راستہ جاننے کے لیے طریقہ کیا ہے؟ حدیث میں خود بتایا گیا انما العلم بالتعلم، علم تو سیکھنے سے آتا ہے، یعنی پیدائشی طور پر نہیں ہوتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، سیکھنا پڑتا ہے۔ علم کے سیکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ دینی مجالس میں حاضر ہو کر دین کی بات سنی جائے، سٹینڈرڈ طریقہ یہ ہے۔ اس کے کئی فوائد ہوتے ہیں۔ انسان کا فارغ ہو کر اپنے ماحول سے نکل کر دینی ماحول میں آنا، مسجد مثلاً، پھر ایک مستقل بنے ہوئے ماحول میں جس میں آدمی دھیان دے کر سن سکتا ہے،
اس ماحول میں دین کی بات سننا، اس سے نہ صرف انسان بات کو سنتا ہے بلکہ اس ماحول کے اثر سے اس بات کی عظمت اور عمل کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، پھر آنے کا جانے کا ثواب بھی ملتا ہے اور مجلس کی برکات بھی اس کو نصیب ہوتی ہے۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے دین کا علم سیکھنے کا۔ لیکن ہاں، آج ہم ایسے دور میں ہیں جس کو آپ میڈیا کا دور کہتے ہیں، یا موٹے الفاظ میں موبائل فون اور انٹرنیٹ کا زمانہ۔ اس میں اس چیز میں خرابی اور کمی پیدا ہونے لگی ہے۔ آدمی سوچتا کون جائے گا اتنا چل کے، گھر پہ بیٹھ کے میں آن لائن سن لیتا ہوں۔ یہ چیز اس کے لیے تو ٹھیک ہے جو آدمی دور ہے اور آ نہیں سکتا، کہ جو وضو نہ کر سکے تیمم سے کام چلا لے، لیکن اگر پانی ہے اور تیمم کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جس کے لیے پہنچنے میں مجبوری ہو، نہیں آ سکتا ہو کسی مشغولیت کی وجہ سے، دور ہونے کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے، بیمار ہونے کی وجہ سے، لیکن آدمی نہیں پہنچتا ہے اور یہ سوچتا ہے آن لائن سن لوں گا، کتنا 3 منٹ۔ ہاں، ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو آن لائن سنتا ہے، میں سنوں گا، آن لائن سنوں گا۔ آپ لوگ جاؤ لیکن میں آن لائن سننے والا ہوں، پکا۔ ہاں، پکا شروع کرے گا، ختم تک رہے گا۔ فون پہ دیکھ رہا تھا درس، اچانک فون آیا، باتوں میں لگ گیا، آدھا گھنٹہ نکل گیا، پھر ارے نہیں درس سننا ہے، واپس سے درس لگایا، جو کہ بہت مشکل ہے۔ پھر بھی مان لیجئے حسن ظن، پھر سننا شروع کیا، اچانک نوٹیفیکیشن آیا، لنک آیا واٹس ایپ پہ، دیکھیں گے تو صحیح فیس بک کا لنک آیا، اس پہ کیا ہے، پھر وہاں چلا گیا، کچھ اور چیزیں، سیاسی خرافات، کچھ دیکھتے 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 ایک لنک سے دوسری لنک میں ڈی لنک ہو گیا، نہیں سنا درس۔ آدمی اپنے دل کو کتنا ہی دھوکہ دے، بھرم میں رکھے، واقعی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ مسجد میں آیا، موبائل بند کیا، سائلنٹ کیا اور آ کے بیٹھا اور دین کی بات سنا۔ یہ جو ماحول ہے، اس ماحول میں سننا، اس کا ایک اثر ہے۔ وہاں گھر میں سن بھی رہا ہے، بیوی اندر سے کھانا پکا کے کچھ لا کے سامنے رکھ رہی، کھا بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، بچے بھی آ رہے ہیں، ان کو بھی چلا رہا ہے، باہر سے بھی کچھ باتیں ہو رہی ہیں، وہ بھی کر رہا ہے، کیا سنے گا؟ تو اس ماحول میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سے لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ وہ میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں۔ آنا بہت سے لوگ تو ضروری بھی نہیں سمجھتے، کون جائے گا اتنے دور چل کے، لیکن یاد رکھیں یہ انسان کی دینی کمزوری کی بہت بڑی وجہ ہے۔ دینی مجالس سے کٹنا، انسان کا دینی ماحول سے کٹنا، دینی کیفیات سے کٹنا، اور معلومات پھر نہیں میں جب چاہوں جو چاہوں ڈھونڈ کے دیکھ لیتا ہوں۔ خرافات کتنی ہیں، بولنے والے کتنے ہیں، صحیح غلط کیا تمیز کرے گا؟ دینی ماحول میں آنا یہ سب سے بڑی ضرورت ہے اس وقت کی، کہ ایک آدمی مساجد میں یا جہاں بھی دینی دروس ہوتے ہیں، معتبر ذرائع سے علم لینے کے لیے وہاں پہنچے اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ بیٹھیں، اپنے نفس پر بار رکھیں، بوجھ رکھیں، تو اس کو سننا پڑے گا، اور بیٹھ کے دین کی بات سنیں، اور پھر اس میں اپنے جذبات کو بنائیں، کیفیات کو بنائیں، مقاصد اپنے صحیح کرے، علم اپنا صحیح کرے، زندگی کے بارے میں ریسیٹ ہو جائے، پھر گھر کو جائے۔ اس لیے یاد رکھیں اور نیت بھی کریں اس بات کی کہ ہم لوگ انشاءاللہ دینی مجالس میں مرنے تک آتے رہیں گے، جب تک پاؤں میں دم ہے، کوئی سہارے سے بھی لا سکے، آئیں گے ہم اور بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ یہ نیت رکھنا چاہیے، ورنہ اس دور میں بگاڑ اتنا بڑھتا جائے گا کہ آدمی کے لیے دین پر جمنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہی وہ مجالس ہیں دین کی جو ہمارے ایمان کو تازہ کرتی رہتی، خالی معلومات کے لیے نہیں ہے۔ معلومات ہم میں سے بہت کچھ ہے، لیکن اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کیا ہے؟ باہر کا ماحول آپ دیکھیے، بازاروں میں جائیے، سڑکوں پہ دیکھیے، کیا ماحول چل رہا ہے، گھروں کا ماحول کیا ہے،
نفسی نفسی، پیسہ پیسہ پیسہ، دنیا دنیا دنیا. کچھ وقت آدمی نکال کے آئیں دینی مجلس میں بیٹھے، اللہ، آخرت، دین، سنت، اخلاق، ایمانداری، صحیح غلط، حق باطل، یہ اس کے سامنے آئے گا. واپس سے اس کو یہ آتا، نہیں نہیں، میری زندگی کا مقصد یہ نہیں جو میں کر رہا ہوں، یہ صحیح ہے، مجھ کو واپس سے صحیح ہونا ہے. یہ جو واپس سے اپنے آپ کو، جیسے ہم دن میں کئی بار منہ دھوتے ہیں دھول میں اٹے ہونے کے بعد واپس سے فریش ہو جاتے ہیں، ان دینی مجالس میں اسی طرح سے ہم واپس فریش ہو جاتے ہیں. اس لیے آنا چاہیے اس کے اندر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے آنا ضروری ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اور بھی کچھ ملتا گیا اس کے اوپر، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ کر کے وہ فضائل جو دینی مجالس کے ہیں. قیس ابن کثیر کہتے ہیں، قدم رجل من المدینہ علی ابی الدرداء وهو بدمشق. مدینہ سے ایک آدمی سفر کر کے آیا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جبکہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق میں تھے، سیریا میں، شام میں. مدینہ سے سفر کر کے کہاں آیا وہ؟ دمشق، ڈیمسکس جس کو بولتے ہیں، دمشق میں آیا. فقال ما قدمک یا اخی، آگے بیٹھا ان کے پاس، ابو دردہ صحابی ہیں. کہا میرے بھائی کیسے آنا ہوا؟ یعنی آنے کا کیا مقصد ہے بھائی؟ اتنے دور سے مدینہ سے آئے، بتاؤ گا میں فلاں ہوں، فلاں ابن فلاں، وہ سارا چھوڑ دیا راوی نے، اور میں مدینہ سے آیا ہوں آپ کے پاس، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. صحابی نے پوچھا بھائی کیوں آئے، آنے کی کیا وجہ ہے؟ قال حدیث بلغنی انک تحدثه عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے معلوم ہے کہ آپ ایک حدیث بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بس اس حدیث کے لیے آیا ہوں. مدینہ سے دمشق بہت دور ہے، ایک ملک سے دوسرے گئے ایک حدیث کے لیے. شام خود ایک ملک ہے، اور سعودی عرب، اس زمانے تو سعودی عرب نہیں تھا، حجاز پورا ایک ملک ہے. ایک ملک سے دوسرے ملک میں گئے ہیں، ایک اس کے لیے، ایک حدیث کے لیے. قال اما جئت لحاجۃ، کہا کوئی حاجت نہیں تھی، یعنی کوئی ضرورت سے نہیں آئے، کوئی کام سے نہیں آئے، اپنے ذاتی کام، بزنس یا کوئی رشتہ دار ہے یا کچھ اور، کسی حاجت سے نہیں آئے؟ قال لا، کہا نہیں، کسی اور کام سے نہیں آیا. قال اما قدمت لتجارہ، قال لا، تجارت کے لیے بھی نہیں، رشتہ دار دوست احباب کسی سے ملنے آئے، اسی بہانے مل بھی لیں گے آپ سے بھی؟ کہا نہیں. کہا تجارت کے لیے بھی نہیں آئے؟ کہا نہیں، تجارت کے لیے بھی نہیں. قال ما جئت الا فی طلب هذا الحدیث، میں صرف اور صرف اس ایک حدیث کے حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، صرف ایک حدیث کے لیے. صحابی بہت خوش ہوئے، کہا فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہا ٹھیک ہے سنو اب حدیث. کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے من سلک طریقا یبتغی فی علما، جو علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ چلتا ہے، کہیں بھی ہو، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے کسی عالم کے پاس، کسی شخص کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ چلتا ہے، سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ، تو جو علم کے لیے راستہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا راستہ چلاتا ہے. وہ چلا کس کے لیے؟ علم کے لیے. اللہ کون سے راستے پہ چلاتا اس کو؟ جنت والے راستے پر. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضَاءً لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اور فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں طالب علم سے راضی ہو کر. وہ بہت خوش ہوتے جب ایک بندہ علم کے لیے نکلتا ہے. اللہ کرے ہم سب کی نیت علم کے لیے، دین کا سیکھنے کے لیے آنے کی آج رہی ہو. اس کی فضیلت کیا ہے کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، نمبر ایک اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے، یہ ہوا نمبر ایک. نمبر دو، فرشتے اس سے خوش ہو کر اپنے پر اس کے لیے بچھاتے ہیں. اتنا قیمتی آدمی ہے یہ کہ اس کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں اس سے خوش ہو کر. وَإِنَّ الْعَالِمَ
لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ. اور ایک عالم اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں، وہ سب جو زمین میں ہیں، اور وہ سب جو پانی میں ہیں، یہاں تک کہ پانی میں موجود مچھلیاں بھی. آسمان، زمین اور پانی کی مچھلیاں، پانی کی مخلوقات، ساری مخلوقات ایک عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں. وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. اور عالم کی فضیلت عابد کے اوپر جو اپنی عبادت میں لگا ہے، بھائی اپنی آخرت کی تیاری کرو، عبادت عبادت عبادت، اکیلا اپنی زندگی میں لگا ہوا ہے. عابد، عالم خود بھی عمل کر رہا ہے، دوسروں کو بھی دین سکھا رہا ہے، سماج کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے. ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسی ہے جیسی 14ویں رات کے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر ہے. آسمان میں دیکھنے کے اعتبار سے سب سے روشن کون ہوتا؟ ستارے کے چاند. اور ایسا اس کا نور ہوتا ہے جو بڑا بھی ہوتا ہے، زیادہ بھی ہوتا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک والا بھی ہوتا ہے. ستارے کیا ہے؟ جھلمل، کنفیوژن. عالم کیسا؟ ایک دم سٹیبل. ہاں، اس کی روشنی بڑی روشنی ہوتی ہے، وہ چھا جاتا ہے آسمان میں. تو عالم کی فضیلت نور کے اعتبار سے، کیونکہ علم نور ہے. عالم کی فضیلت، اس کے پاس بھی نور ہے، عابد کے پاس بھی، لیکن اس کا نور کیسا ہے کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت، قمر کی فضیلت سارے ستاروں پر. وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ. اور ہاں، علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں. علماء کیا ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں. جیسے ہر ایک کی جائیداد ہوتی ہے، اس کی جائیداد کے کچھ نہ کچھ وارث ہوتے ہیں، بیٹا بیٹی رشتہ دار جو بھی ہوتے ہیں. انبیاء کے وارث کون ہیں؟ انبیاء کے وارث کون ہیں؟ کہا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما. اور انبیاء اپنے پیچھے دینار اور درہم کی جائیداد نہیں چھوڑتے. انما ورثوا العلم. بلکہ انبیاء اپنے پیچھے علم کی جائیداد چھوڑتے ہیں، اپنے پیچھے علم کی وراثت چھوڑتے ہیں. فمن اخذ به اخذ بحظ وافر. تو جس نے یہ علم حاصل کر لیا، اس نے خیر کا بہت بڑا یا اس جائیداد کا بہت بڑا حصہ حاصل کر لیا. اب جس کے اوپر جتنا علم حاصل کریں، اس کے پاس اتنی میراث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. باپ کی میراث، دادا کی میراث، فلاں چچا کے اس میں میرا حصہ لگا جائیداد میں. نبوی میراث میں تیرا حصہ کتنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے پیچھے جائیداد چھوڑی، وہ کیا ہیں؟ وہ علم ہے. تو اس علم میں سے جتنا علم تیرے پاس ہے، اتنی وراثت، اتنا بڑا وارث تو نبی کا ہے. کتنی بڑی بات ہے علم کی. دیکھیے علم ہمارے پاس ہونا کتنا ضروری ہے. تو یہ حدیث، اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سبھی نے روایت کیا ہے، اور اسی طرح سے ابن حبان نے بھی. اور یہ الفاظ نسائی کے ہیں. اور صحیح مسلم میں بھی ایک ٹکڑا اس حدیث کا موجود ہے، جو یہ پورا واقعہ صحیح مسلم میں نہیں ہے، یہ نسائی میں ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، دیکھیے ایک آدمی، انجان آدمی، اس کو تو نام بھی نہیں ہے حدیث کے اندر، کیونکہ اس زمانے میں کوئی بڑی چیز نہیں تھی. آج کے دور میں بڑی ہے کہ آدمی اپنے گھر سے نکلے، پیٹرول بھرے اور دینی مجلس میں جائے. ولیمے کو برابر جائے گا؟ دینی مجالس میں کتنے لوگ آتے ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ دینی مجالس میں آدمی، بھائی آج اپنے کو جانا ہے، فلاں جگہ درس ہے، فلاں جگہ خطاب ہے، خطبہ ہے، اپنے کو حاضر ہونا ہے وہاں پہ. اس طرح سے آدمی نیت کریں اور آئیں تو فرشتے بھی کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے پر بچھاتے ہیں. اس کے لیے اتنا اکرام کس کا ہوتا ہے بتائیے؟ اپنی شادی میں بھی جائیں گے تو اتنا اکرام نہیں ہوگا. فرشتے کس کے لیے پر بچھا رہے ہیں؟ طالب علم کے لیے. طالب علم کی بھی عزت ہے، اور عالم کے لیے، معلم کے لیے، جو لوگوں کو خیر کا علم سکھا رہا ہے، اس کے لیے ساری مخلوقات مغفرت کی دعا کرتی ہیں. اس لیے دینی مجالس میں آنا چاہیے،
اور خالص اچھی نیت کے ساتھ آنا چاہیے دین حاصل کرنے کی، اپنے ایمان کو تازہ کرنے، اپنے علم کو بڑھانے کی، علم حاصل کرنے کے لیے، اپنے علم کو بڑھانے کے لیے۔ اور کبھی کبھی تو ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہم کو معلوم ہوتی ہیں تو نہیں آنا، ایک وقت کے بعد آدمی کو تھوڑا سا کیسا لگتا ہے، سب سیکھا نا، اب سب تو معلوم ہے، بار بار وہی آتا سامنے ہے، کیا جانے کا، نہیں آتا۔ اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ہم آئے، اس کو آواز تھوڑی کم کر لیں، اپنے ایمان کو ہم تازہ کرنے کے لیے آئے، چاہے ہم کو معلوم ہو۔ آدمی سارے کھانوں کا ٹیسٹ اس کو معلوم ہے، پھر بھی کھانا چھوڑتا، یہ کھا لیا معلوم ہے اس کا ٹیسٹ، اس کا بھی ٹیسٹ معلوم ہے، یہ پھل بھی معلوم، یہ کھانے بھی معلوم ہے، لیکن آدمی کیا کرتا ہے، کھانا چھوڑ دیتا ہے۔ اب سب تو دیکھ لیا میں، سب کا ٹیسٹ، اب نیا کیا ہے؟ تو بدن بنانے کے لیے کھانا ضروری ہے، وہی کھانا ہے، نیا کچھ ہے نہیں۔ بیوی بیچاری اس کو 10 سے زیادہ ہانڈیاں بنانے آتی نہیں، وہی روزانہ کھلاتی، کھانا تو پڑے گا، معلوم ہے اس لیے چھوڑ دیتا نہیں۔ کیوں؟ صحت بنانا ضروری ہے۔ جسم کے بارے میں اتنی فکر ہے، اپنے ایمان اور اپنے دل کے بارے میں فکر نہیں ہے کہ سب تو معلوم ہے، لیکن دل کو واپس ایمان کو تازہ کرنا ضروری ہے، دل کی کیفیات کو زندہ رکھنا ضروری ہے، دل کو پتھر بننے سے بچائے رکھنا ضروری ہے۔ مجلس میں آنا چاہیے، بہت سے لوگ آنا چھوڑ دیتے ہیں، بہت ہوشیار ہو گیا میں، بلکہ بعض اوقات آدمی، اللہ تعالیٰ ہدایت دے، دینی مجلس میں آتا لیکن بیٹھ کے موبائل دیکھتے بیٹھتا، فیس بک چیک کر رہا، واٹس ایپ چیک کر رہا، یہ اس دین سے بڑا ہے، یہ اللہ کی دین کی بات سے بھی بڑا ہے، سب آتا ہے اس کو، پوچھے تو ایک نقطہ نہیں معلوم ہوگا، لیکن گھمنڈ میں بیٹھا رہتا اور بیٹھ کے پیچھے چیک کرتا رہتا ہے۔ نہیں ہونا، ادب سے سننا، دین کی بات کو بیٹھنا سننا، اپنی ضرورت سمجھ کے سننا اس کو، چاہے معلوم ہو۔ بعض سلف کہتے ہیں کہ میں کسی کی بات سنتا ہوں، کوئی حدیث وہ مجھ سے بیان کرتا ہے، میں اس کو ایسے سنتا ہوں جیسے زندگی میں پہلی بار سن رہا ہوں، حالانکہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے میں اس کو سن چکا تھا، بولنے والا پیدا بھی نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے وہ حدیث میں نے سنی تھی، لیکن پھر بھی میں ایسے سنتا ہوں جیسے پہلی بار سن رہا ہوں۔ کیوں؟ میری ضرورت ہے وہ، اپنے ایمان کو تازہ کرنا۔ ہم دین کی مجالس میں آتے ہیں، کیا مطلب ہم کوئی جہاں جا رہے ہیں، موڑواڑی میں، کونڈوا میں، ایروڑا میں، کہاں ان پہ احسان کر رہے ہیں ہم لوگ؟ بھائی تمہارے پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے میں آ رہا ہوں، میری ضرورت ہے، میں اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے آ رہا ہوں، اس سے دور جانا پڑے وہاں بھی جاؤں گا، میں میرے لیے آ رہا ہوں، اپنی آخرت کے لیے، اپنے ایمان کے لیے، اپنی زندگی کی اصلاح کے لیے میں آ رہا ہوں۔ یاد رکھیں اس بات کو ہمیشہ، جہاں بھی دینی مجالس ہوں وہاں پہنچے۔ سعادت مند ہے انسان وہ جو جہاں بھی دینی مجالس ہوتی ہیں، جتنی طاقت ہے، بھائی سارا کام دھندہ چھوڑ کے تو روزانہ نہیں آ سکتا آدمی، درس اتنے زیادہ ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں تو آدمی پہنچے، کہیں نہ کہیں آدمی پہنچے، یہ ہونا چاہیے۔ تو اس حدیث سے بات، بعض اوقات آدمی یہ بھی کرتا ہے، اپنے پروگرام میں آتا اپنے علاقے کے، دوسرے پروگرام میں جاتا نہیں، یہ بھی اچھا نہیں ہے۔ کیوں نہیں جاتا ہے؟ جو بھی پروگرام ہے وہ علاقائی پروگرام تھوڑی ہے کہ پولیٹیکل پارٹی ہے ہم لوگ، ہاں ان کی اس میں نہیں جانا، اسٹیج پہ اپنے اسٹیج پہ آنا، ہاں یہ نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات معتبر ذرائع سے جہاں بھی جس مسجد میں جس علاقے میں سننے میں آئے، ہم جائیں وہاں پر، ہم جائیں وہاں پر، تو اپنے ذہن سے خناس کو نکالنا چاہیے، خرافات کو نکالنا چاہیے، جہاں بھی دین کی بات ہو ہم پہنچیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنیں معتبر ذرائع سے، یہ نہیں کہ ساری مجلسوں میں جانا شروع کرتے ہیں، بولے ہم کو سب جگہ جاؤ، بولے اہل بدعت کی مجالس میں نہیں جانا، ایسے لوگوں کی مجالس میں نہیں جانا جو بدعت اور خرافات اور غیر منہجی باتیں کرتے ہیں، معتبر لوگوں کے پاس جانا۔ خیر، یہاں معلوم ہوا کہ جس نے اصل وراثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ دین کا علم۔ ایک واقعہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ذرا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ، صحابہ کیسا لوگوں کو دینی مجالس میں لانے کے لیے ترکیبیں کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ مر بسوق، انہ مر بسوق، سوق المدینہ، فوقف علیہا۔ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے زیادہ حدیثیں کس کے پاس؟ بازار میں گئے، دیکھا پبلک بہت بزی ہے، غفلت کا ماحول بنا، تو جا کے کھڑے ہو گئے اور زور سے پکار کے کہا
فقال یا اہل السوق، اے بازار والوں، ما اعجزکم، کیا حال ہو گیا ہے تمہارا؟ قالوا وما ذاک یا ابا ہریرہ، کہا ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ وما ذاک یا ابا ہریرہ؟ قال ذاک میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقسم وانتم ها هنا، کہا اللہ کے بندو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو، بازار میں بیٹھے ہو تم لوگ، اور وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ لا تذهبون فتأخذون نصیبکم منہ، جا کے اپنا حصہ لیتے نہیں، سب ڈسٹریبیوٹ ہو رہا وہاں۔ قالوا این ہو، پبلک نے کیا پوچھا؟ کدھر، کہاں تقسیم ہو رہی؟ قال فی المسجد، مسجد میں۔ فخرجوا سراعا الی المسجد، دوڑے دوڑے سب کہاں بھاگے؟ بازار چھوڑ کے سیدھا مسجد کی طرف دوڑے۔ فخرجوا سراعا الی المسجد فوقف ابو ہریرہ لهم حتى رجعوا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہیں ٹھہرے رہے جہاں سے انہوں نے اعلان کیا تھا، بولے جا کے آنے تو دو، معلوم ہے آنے والے ہیں یہ۔ ہاں، بعض اوقات عالم کو معلوم ہوتا ہے پبلک کا ریئیکشن کیا ہونے والا ہے، وہ معلوم تھا یہ لوگ آنے والے گھوم کے واپس، بیٹھنے والے نہیں ادھر جا کے۔ پبلک گئی اور یہ وہیں رکے رہے یہاں تک کہ لوگ لوٹے۔ فقال لهم ما لکم، واپس آئی پبلک، تو کیوں واپس کیوں آئے، کیا ہوا؟ قالوا یا ابا ہریرہ فقد اتینا المسجد فدخلنا فلم نر فیہا شیئا یقسم، کہا کہ ابو ہریرہ ہم تو گئے تھے مسجد اور اندر بھی جا کے دیکھ کے آئے، لیکن ہم کو کہیں بھی کچھ بٹتا ہوا دکھا نہیں، میراث تقسیم ہوتی ہم کو دکھی نہیں۔ فقال لهم ابو ہریرہ اما رأیتم فی المسجد احدا، مسجد میں کوئی بھی نہیں تھا، مسجد میں کوئی نہیں تھا؟ قالوا بلا، ہاں تھے، انہوں نے کہا تھے لوگ۔ رأینا قوما یصلون، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، وقوما یقرؤون القرآن، کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے تھے، وقوما یتذاکرون الحلال والحرام، اور کچھ لوگ بیٹھے حلال اور حرام کا تذکرہ کر رہے تھے، علمی مجلس قائم تھی، حلال کیا ہے حرام کیا ہے اس پہ ڈسکشن ہو رہا تھا وہاں پہ۔ فقال لهم ابو ہریرہ ویحکم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا کہا؟ تمہارا برا ہو جائے، یہ عربی میں بولا جاتا ہے، اس طرح سے پیار سے بولتے ہیں، اس نہیں کہ واقعی برا ہو، تمہارا برا ہو۔ فذاک میراث محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہی تو میراث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جائیداد بٹ رہی کا مطلب وہی بٹ رہا تھا، علمی مجلس قائم ہے وہاں پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیسے تھوڑی چھوڑ کے گئے ہیں کہ بٹے گا وہاں پہ، آپ کیا چھوڑ کے گئے ہیں؟ علم چھوڑ کے گئے ہیں۔ تو جو حلال و حرام کی مجلس لگی ہوئی تھی وہاں پہ، دین کی بات ہو رہی تھی وہاں پہ، لوگ مسائل دین کے سیکھ رہے تھے احادیث کی روشنی میں، وہی تو میراث تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہی تو علم میراث ہے۔ تو پبلک جا کے آئے، ان کو معلوم تھا وہ جانے والے نہیں ملے گا وہاں پہ اور واپس آئیں، کیونکہ ان کے دماغ میں کیا ہے، جائیداد کا مطلب کیا رہتا؟ چیزیں، پراپرٹی، لیکن نبیوں کی جائیداد کیا ہوتی ہے؟ علم، جو اس سے بھی بڑی چیز ہے، کیونکہ پراپرٹی تقسیم کرنے کے لیے اور پراپرٹی استعمال کرنے کے لیے بھی کیا چاہیے؟ علم چاہیے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے لوگوں کو اس مجلس کی طرف پھیر دیا۔ امام الطبرانی نے الاوسط میں اس کو روایت کیا ہے، صحیح ترغیب حدیث نمبر 83، تو اور اس کی سند حسن ہے۔ تو یہ دینی مجالس کی فضیلت ہے، صحابہ اس طرح سے لوگوں کو دینی مجالس کی طرف پھیرتے تھے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، دینی مجالس میں آنے کی فضیلت کیا ہے، اور نادانی میں انسان کو چونکہ معلوم نہیں ہوتا ہے، سالوں سال کتنے ثواب سے وہ محروم رہا، اب سوچیں، نہیں جا کے اور یوٹیوب اور فیس بک کے دھوکے میں پڑ کے کتنا ثواب چھوٹا اس سے۔ دو حدیثیں بتاتا ہوں اس کی، پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من غدا الی المسجد، جو آدمی مسجد جائے، لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، اس کا ارادہ اس کے سوا اور کچھ نہیں تھا کہ علم سیکھیں یا سکھائیں، عالم بھی جائے گا، طالب علم بھی جائے گا، اس کا ارادہ اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ خیر کا علم سیکھیں یا سکھائیں۔
کان لہ کأجر حاج تامن حجتہ، اس کو ایک حاجی کا اجر ملے گا جس کا حج کامل ہو، جس میں کوئی کھوٹ کمی کوتاہی نہ ہوئی ہو، پرفیکٹ حج کا ثواب اس کو ملے گا۔ کس کو؟ جو آدمی مسجد جائیں، دینی مجلس میں جائیں، نیت کیا ہو؟ علم سیکھے یا سکھائے، دونوں میں سے کوئی بھی نیت چلے گی۔ کوئی درس دینے والا ہوگا تو کوئی درس سننے والا ہوگا، تو اس نیت سے جائیں کہ علم سیکھے یا سکھائیں، تو ایسا آدمی، اس کے لیے ثواب کیا ہے؟ ایک کامل حج کا ثواب ملے گا۔ جتنے درسوں میں آئے گا، ایسا ہے کہ زندگی میں ایک بار ہی ملے گا، زیادہ نہیں، ہاں زیادہ لالچ مت کرو، ایسا ہے 100 بار آئے گا، 100 بار ملے گا۔ ہاں اب آدمی سوچ سکتا ہے کہ جو بیچارہ واقعی اتنا خرچہ کر کے 10 لاکھ حج کو جا رہا، اس کا کیا پھر؟ کہ خالی انہیں یہاں آنا؟ اس کا ثواب اور اس کا ثواب برابر ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ اس کو شروع ہوتا 10 سے، اس کا کتنا شروع ہوتا؟ الحسنۃ بعشر امثالھا، ایک نیکی جب آدمی عمل اس پر کرتا ہے تو اس کا ثواب کتنا ملتا ہے؟ 10 گنا سے لے کے پھر بڑھتے آتا 700 یا اس سے بھی زیادہ۔ یہاں کتنا مل رہا؟ ہاں تو خوش نہیں ہونا میں حج کینسل کیا، اچھا معلوم پڑا، فریضہ ساقط ہوگا، خالی ثواب ملے گا، اس کو فرض اس سے ساقط ہوگا نہیں۔ اور اس کو جو جا رہا ہے حج کے لیے، اس کو کتنا ملے گا؟ کم سے کم 100، کم سے کم 10، اور اس کے بعد اور اچھے سے کیا تو بڑھتا جائے گا ثواب۔ لیکن یہاں کتنا مل رہا ہے؟ صرف ایک۔ تو دونوں میں فرق یاد رکھیں۔ تو ایک حج کا ثواب اس کو ملے گا، کتنا بڑا ثواب ہے، لیکن کس چیز پر مل رہا ہے؟ دینی مجلس میں حاضر ہونے پر۔ امام الطبرانی نے اس کو روایت کیا ہے الکبیر میں، اور صحیح ترغیب حدیث نمبر 86، حدیث حسن صحیح ہے۔ اس میں یعنی وہ آدمی بھی آئے گا جس کو معلوم ہے، معلوم ہو کے بھی آدمی اگر آتا ہے، یہ ایسا ہے کہ پھر معلوم رہا تو نہیں ملے گا، جو درس میں جو باتیں ہوئیں اس کو معلوم تھا پہلے سے، اب آیا تو نہیں ملے گا، ایسا ہے نہیں، وہ مجلس میں آ کر ہی ثواب ملے گا۔ اور ایک حدیث دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من جاء مسجدی ھذا، جو میری اس مسجد میں آئیں، لم یأتہ الا لخیر یتعلمہ او یعلمہ، وہ صرف اس لیے مسجد میں آیا کہ خیر کا علم سیکھیں یا سکھائیں، خیر کا علم سیکھے یا سکھائیں، فہو بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں مجاہد کی طرح ہے، اس کا مقام ویسا ہی ہے جیسے اللہ کی راہ میں نکلیں کہ اپنی جان نچھاور کر دیں۔ جو اللہ کی راہ میں مجاہد گیا ہے، اس کا پورا ثواب اس کو ملتا ہے، اس کا مقام اس کو مل جاتا ہے۔ کس کو؟ جو دینی مجلس میں آ رہا ہے۔ تو یہ 2 بڑے ثواب ہیں جو اس آدمی کو ملتے ہیں جو دینی مجالس میں آتا ہے، ایک تو مجاہد کا مقام اور دوسرے حج کا ثواب ہے، اور دونوں حدیثیں صحیح ہیں، دونوں حدیثیں شیخ الالبانی نے دونوں کی تصحیح کی ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں سے اتنا بڑا ثواب ملتا ہے، کتنی ساری مجلسیں ہماری چلی گئی۔ بعض اوقات آدمی زندگی بھر حج نہیں کر پاتا ہے، غریب ہوتا ہے، وہ سارا ثواب بھی اس کو نہیں مل پاتا ہے، دینی مجلس میں آئے گا تو ثواب ملے گا اس کو، اور نہ جانے کتنے حجوں کا ثواب اس کو زندگی بھر ملتا رہے گا، جو پابندی سے دینی مجلس میں آتا رہے۔ 1 نہیں، 100 نہیں، 1000 بھی مل سکتا ہے اگر کئی سالوں سے آدمی آ رہا ہے تو۔ آخرت میں ایک ایک نیکی کی وجہ سے آدمی ترسے گا، کاش کہ میری ایک نیکی زیادہ ہوتی تو میں جنت میں چلا جاتا۔ ثواب جمع کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ یہ دینی مجالس سے کرنا کیا پڑتا ہے، اس میں آ کے بیٹھو، سنو، نہ کوئی پتھر اٹھانا ہے، نہ کوئی چکی پیسنا ہے، نہ کوئی پیڑ کاٹنا ہے، کیا ہے، آرام سے اے سی ہے، پنکھا ہے، ہاں، اور کچھ بھی کوئی محنت نہیں ہے، خالی بیٹھنا ہے۔ لیکن اس دور میں شیطان کیسا ہے، چوک میں 2 گھنٹے بٹھائے گا، فضولیات بکتا رہے گا، کوئی فائدہ نہیں رہے گا اس کا، اور اس میں انجوائے کرے گا، 5-5 4-4 گھنٹے کے 20 دیکھے گا 40، لیکن ذرا نہیں تھکے گا۔ لیکن اگر دینی درس میں 1 گھنٹہ بیٹھنا اس کے لیے مشکل ہے،
اور 1 گھنٹے کے 2 گھنٹے ہو گئے تو سمجھنا ختم. ہاں ICU میں جانے لائق ہو جاتا ہو. ایک دم تھک گیا, ایک دم گھر پہ جا کے بھی بولے گا بہت تھک گیا, میرا دماغ ابھی خراب مت کرو, بہت ڈیٹا لوڈ ہو گیا میرا دماغ میں, ابھی برداشت نہیں ہوتا اس کو. دنیا بھر کی خرافات آدمی دیکھتا ہے, لیٹے لیٹے بستر میں گھنٹہ گھنٹہ فیس بک دیکھ لیتا ہے یہ. ہاں اتنی کمالات اس کے اندر ہے, اتنا کیپیسٹی اس کی ہے نہیں, ایسا نہیں. یوٹیوب کی ویڈیو دیکھنا شروع کیا تو اس کو معلوم بھی نہیں پڑتا ہے گھنٹہ کیسے نکل گیا. دینی مجالس میں نہیں آتا, آنا چاہیے. بہت ہی سعادت مند. آج ہیں کل مر جائیں گے بھائی, ہمیشہ رہنے کے لیے آئے, آج ہیں کل مر جائیں گے, پھر کیا کریں گے؟ پھر ایک ایک نیکی کے لیے آدمی زندگی اللہ سے مانگے گا, زندگی ملنے والی نہیں ہے. اتنی بڑی بڑی نیکیاں ہم لوگوں کو مل جا رہی ہیں خالی بیٹھ کے, کوئی محنت بھی نہیں ہے. تو یہ چھوڑنا نہیں چاہیے, یہ ثواب چھوڑنا نہیں چاہیے. جو حدیث میں نے بیان کی ہیں مجاہد والی, امام ابن ماجہ اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے. صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 6184, اور حدیث صحیح ہے. اور ایک حدیث دیکھتے ہیں, قرآن سیکھنے کے لیے دینی مجالس میں جانا. قرآن سیکھنے کے لیے, چاہے وہ قرآن کے الفاظ کا علم ہو تجوید کا, یا قرآن کے معانی کا علم ہو, یا قرآن سے مستنبط فقہی احکام کا علم ہو, قرآن والا علم, اس کے لیے اگر آدمی مسجد جاتا ہے اس کا ثواب کیا ہے؟ عقبہ ابن عامر کہتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی الصفۃ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے سے نکلے اور اس وقت ہم صفہ میں تھے. صفہ ایک چبوترا تھا جس پر صحابہ پڑے رہتے تھے, جو غریب صحابہ ہوا کرتے تھے. نہ ان کا گھر بار تھا, نہ ان کا کوئی رشتہ دار تھا مدینہ میں, وہ بس اس چبوترے پہ پڑے رہتے تھے. کہیں سے کوئی کھانا آ جاتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, تو آپ اس کو صفہ والوں کو بلا لیتے تھے, اس کو کھلا دیتے تھے. کبھی کبھی بھوکے بھی رہ جاتے تھے, ہمارے نبی بھی بھوکے, یہ بھی بھوکے, اور چھوڑتے نہیں تھے کہ وہیں رہتے تھے. اس میں سے کچھ لوگ تھے جو جا کے محنت کرتے تھے اور لکڑیاں, پیڑ کاٹ کے لکڑیاں, اس کا پیسہ ویسا جو ہے اس کا آتا, اس سے کچھ کھانے کی چیزیں وہ لاتے اور باقی لوگوں کو کھلاتے. یعنی علم تو حاصل کرتے ہی, لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جانے دو خود ہم لوگ محنت بھی کریں گے, اور جا کے لے کر آ کے ان لوگوں کو کھلاتے جو نہیں جاتے تھے. تو کچھ لوگ یہاں رہتے تھے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب کمرے سے نکلیں گے معلوم نہیں, آپ باہر نکل کے ان کو سکھاتے جو وہاں رہتے. پھر جو لوگ آ جاتے ان کو بھی سکھاتے وہ لوگ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہر وقت اس کا فیضان جاری رہے, لوگ سیکھتے رہے, آپ سے سیکھتے رہے. تو لوگ ہمیشہ صفہ پہ وہیں رہتے تھے. وہ چبوترا تھا, وہ بہت بڑا کوئی لاج نہیں تھا, وہ بس ایک چبوترا تھا. گرمی میں بیچارے پڑے رہتے تھے اسی طرح سے, بلکہ لباس بھی ٹھیک سے نہیں رہتا تھا ان کے پاس. کھانے کا تو حال سب کو معلوم ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں, وہ بھی اہل صفہ میں سے تھے, کہتے تھے بعض اوقات میں ایسی پیٹ پکڑ کے پڑا رہتا تھا, لوگ میری گردن کے اوپر پاؤں دیتے تھے مجنون سمجھ کے کہ اس کو کہیں مرگی کا دورہ تو نہیں پڑا. اٹھانے کے لیے اس زمانے میں کچھ علاج ہوگا, اور اس طرح سے اٹھانے کی کوشش کرتے تھے, لیکن میں کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو کے پڑا ہوا رہتا تھا, بھوک کی وجہ سے. چھوڑتے نہیں تھے, لیکن ہم کو تو کھانا بھی ملتا ہے. دینی مجالس میں اجتماعات ہوتے ہیں بڑے بڑے, جہاں بھی ہوں کھاتے پیتے بھی. کوئی فقر و فاقے کے ساتھ کتنی ہم نے مجلس سے اٹینڈ کی کہ دوپہر میں کھایا نہیں تھا, اب گھر جاؤں کہ درس کے لیے جاؤں, آپشن تھا میرے سامنے, نہیں درس کے لیے جاؤں گا, اور ویسے ہی بھوکا آ گیا اور بیٹھا. مغرب سے پہلے سوچا کہ کہیں جہاں وہاں ہوٹل میں کچھ کھا لوں گا, اور پھر پہنچتا ہوں, چلو سنیکس ہی صحیح. سنیکس کے لیے ہوٹل میں جانے والا تھا کہ اذان کی آواز آئی, پر چلو سنیکس بھی کینسل, چلا آیا یہاں پہ. ایسے کتنی مرتبہ ہم نے کیا ہوگا کہ ہم بھوکے پیاسے اسی طرح سے درس میں بیٹھے ہو. جب آدمی علم کے لیے مجاہدہ کرتا ہے, اس علم میں برکت پیدا ہوتی ہے, برکت پیدا ہوتی. یہی دیکھیے کہ صحابہ کا علم کیسا تھا. آج ہمارے ہاں کیوں ہمارے معلومات کی بھیڑ ہے, بس ان کے پاس واقعی علم تھا کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کے اندر وہ تفقہ دیا جو دوسروں کو نصیب نہیں ہوا. ان کے ایمان میں وہ حلاوت پیدا ہوئی. لہٰذا
علم کے لیے مجاہدہ کرنا. تو کہتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی الصفہ، ہم صفہ پر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے. وقال ایکم یحب ان یغدو الی بطحان او العقیق، تم میں سے کون ہے جو یہ پسند کرتا ہے، بطحان اور عقیق مدینہ سے قریب علاقے ہیں، کہ بطحان یا عقیق جائے، بازار میں جائے. فیأتی کل یوم بناقتین کوماوین زہراوین، اور وہاں جا کر بازار میں جا کر 2 اونٹنیاں لے کر آئے. کوماوین اونچے کوہان والی، مضبوط بھاری بھرکم موٹی تازی. زہراوین ایک دم برائٹ کلر کی، سفید رنگ کی اونٹنیاں لے کر آئے، ایک دم خوبصورت اور صحت مند اونٹنیاں 2 صبح صبح جا کے اس کو لے کر آئے. یأخذہما فی غیر اثم، بغیر کسی گناہ کے ان کو لائیں. ولا قطیعۃ رحم، اور رشتے ناطے خراب کر کے بھی نہیں، جھگڑے فساد کر کے بھی نہیں لائے، تعلقات خراب کر کے بھی نہیں، جھوٹ گناہ کر کے، چوری کر کے بھی نہیں، خیانت کر کے بھی نہیں. فری میں لے کے آ جائے، بغیر کسی گناہ کے اور بغیر تعلقات خراب کیے. اٹھا کے 2 اونٹنیاں لے کے آیا فری میں. کون پسند کرتا؟ قالوا کلنا یا رسول اللہ نحب ذلک، کلنا یا رسول اللہ یحب ذلک، کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں تو ہر ایک پسند کرتا ہے اس کو. اس زمانے میں ایسا اونٹ کا مطلب اس زمانے کی فراری. ہماری زبان میں کہا جائے تم میں سے کون ہے جو صبح صبح اٹھے اور جا کے 2 اچھی مضبوط کار لے کر آئے، مرسیڈیز یا فراری یا فلاں کوئی کار، ہاں ہونڈا سٹی، یہ کیا بولتے ہیں اس کو، کار اچھی کون سی ملتی ہے ابھی، ہاں آڈی گاڑی، آڈی لے کر آئے. تم میں سے 2 آڈی لے کر آئے صبح صبح جا کے فری میں، بغیر چوری کے، بغیر جھگڑا کر کے. کون پسند کرتا ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَلَأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَتَعَلَّمَ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ. کہا اللہ کی قسم، تم میں سے کوئی شخص صبح سویرے مسجد جائے اور بس قرآن کی 2 آیتیں سیکھے، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ ایسی 2 اونٹنیاں اس کو ملے. وَثَلَاثٌ خَيْرٌ مِّن ثَلَاثٍ، اور 3 آیتیں سیکھے، یہ 3 اونٹنیوں سے اچھا. وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ مِّنْ عِدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ، اور 4 اونٹنیاں، 4 آیتیں ایسی 4 اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہے. اور پھر جتنی گنتی تم کو بنانا ہے بنا لو. یعنی جتنی آیتیں آدمی سیکھے، مسجد جائیں، کسی عالم کے پاس، قاری کے پاس یا کسی مفسر کے پاس بیٹھ کے الفاظ، معانی جو بھی سیکھ رہا اس کی، اگر 2 آیتیں ہیں تو ایسا ہے جس نے 2 اونٹنیاں حاصل کر لی. اتنا زیادہ بڑی چیز ملی ہے اس کو، وہ آخرت میں سمجھ میں آئے گا کہ کیا ملا. اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، الفاظ ابن حبان کے ہیں. صحیح مسلم حدیث نمبر 803 اور التعلیقات الحسان میں حدیث نمبر 115 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے. قرآن کا علم سارے علوم میں سب سے افضل علم ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہیں جو قرآن کو سیکھے اور سکھائیں. افسوس یہ ہے کہ معانی تو بہت دور کی بات، ایک بڑا طبقہ مسلمانوں میں ایسا ہے جس کو قرآن ٹھیک سے پڑھنا بھی آتا نہیں ہے، اور بے عزتی کا ڈر اتنا زیادہ ہے کہ کسی کے پاس بیٹھ کے سیکھنے کا بھی حوصلہ نہیں ہے. اگر امام صاحب، معلم، مولوی صاحب اعلان کر دیں جمعہ کے خطبے میں، بھئی رات میں میں عشاء بعد فری رہتا ہوں، کسی کو اگر اپنا قرآن صحیح کرنا ہے میرے پاس آ کے پڑھ سکتا ہے، بچہ ہو بڑا ہو، بچوں کو تو میں مغرب بعد پڑھاتا ہوں، عشاء بعد بڑے میرے پاس آ سکتے ہیں. امام صاحب بیٹھ گئے مسجد کے ایک کونے میں، بیٹھے 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 اکیلے، جو بھی آ رہا سلام کر کے جا رہا، بیٹھنے کی ہمت کسی میں نہیں ہے. کیوں؟ شرم آتی ہے. جاہل رہنے کو شرم نہیں آتی؟
قرآن غلط پڑھنے کو شرم نہیں آتی؟ سیکھنے کو شرم آتی؟ نہیں آتا، یہ شرم نہیں آتی؟ جو سیکھنے کی تھوڑی دیر کی ذلت برداشت نہیں کر سکتا، وہ جاہل رہنے کی زندگی بھر ذلت برداشت کرنا پڑے گی اس کو۔ چوائس تمہاری ہے، دو میں سے ایک ذلت برداشت کرنا پڑے گا۔ یا تو تھوڑی دیر سیکھنے کی ذلت برداشت کرو، پھر وہ ذلت ہٹ جائے گی سیکھنے کے بعد، یا ہمیشہ جاہل رہنے کی ذلت برداشت کرتے رہو۔ کوئی بھی آیت پڑھ کے سنا بولے تو نہیں آتی بولنا پڑے گا، اور اگر نماز پڑھانے کا موقع ہے تو ذرا آپ پڑھاؤ، قرآن صحیح نہیں میرا، تو خود کی کیسا پڑھتا؟ قرآن کتنوں کو اگر پڑھنے کے لیے کہا جائے غلط پڑھیں گے، سورہ فاتحہ بھی، تو یہ سیکھنے کی چیز نہیں ہے۔ لیکن کیوں نہیں سیکھتا ہے؟ اس لیے نہیں سیکھتا ہے کہ پول کھل جائے گی تو کیا ہوگا بھائی؟ جہنم میں چلا جائے گا، پھانسی دے دیں گے لوگ، پوسٹر لگ جائیں گے اس کے نام کے پوری دیواروں پہ مسجد کے باہر، کیا ہوگا؟ کیا ٹی وی پہ آئے گا، واٹس ایپ پہ پھیل جائے گا کہ یہ دیکھو قرآن پڑھ رہا ہے، کیا ہوگا؟ کیا اس سے الٹا عزت بڑھے گی، اور تیرے ذریعے سے ہو سکتا ہے کئی اور لوگوں کی ہمت بڑھے کہ دیکھو اتنا بڑا آدمی، 60 سال کا آدمی ہے، 50 سال کا آدمی، اتنا پڑھا لکھا ہے، لیکن مولانا کے پاس، امام صاحب کے پاس بیٹھ کے الف با تا پڑھ رہا۔ دوسرا بولے گا اپنے کو بھی جانا پڑے گا، وہ پڑھ رہا تو اپنے کو پڑھنا چاہیے، 1 کے 2، 2 کے 4، 4 کے 10 ہوں گے، ان سب کا ثواب اس کو ملے گا، ان کا سب کا ثواب ملے گا۔ قرآن کی سیکھنا بہت ضروری ہے، قرآن سیکھنا چاہیے، پڑھنے آنا چاہیے۔ اللہ کا کلام پڑھنے نہیں آتا، کیا زندگی تیری؟ اللہ کا کلام پڑھنے نہیں آتا تیرے کو، یہ آتا وہ آتا وہ آتا سب آتا، قرآن پڑھنے نہیں آتا، وہ قرآن جو تیری شان ہے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے ایسی بڑی نعمت دی ہے، قرآن پڑھنے نہیں آتا اس کو، مولوی صاحب کو بولتا، فلاں کو بولتا، کوئی آیت اگر اس کی دلیل کیا ہے، بھیج دیا اس کو عربی میں، اس کا رومن مل سکتا، جاپنیز دوں؟ رومن کیوں ہونا تیرے کو؟ مسلمان ہے کہ تو کون ہے؟ تیرے کو عربی کی آیت بھیجے تو رومن میں مانگ رہا اس کی، کیوں رومن میں؟ تو رومن ہے، تجھ کو عربی نہیں آتی ہے، تو اتنی زندگی کیا کیا تو؟ کیوں نہیں سیکھا تو؟ ابھی مرا نہیں ہے، قبر میں تو کم سے کم پڑھ کے مر، پڑھ کے تو جا، ابھی بھی ٹائم ہے تیرے پاس۔ نہیں ہوتا میرے سے، کیوں نہیں ہوتا؟ سب ہوتا، محنت کیے تو ہوتا، اور سیکھتے سیکھتے بھی مرا اگر تو، اللہ کے نزدیک یہ قیمتی آدمی ہے، تو دوسروں کے لیے انسپریشن بن سکتا ہے۔ قرآن سیکھنا ضروری ہے، نوجوان خاص طور سے۔ چلو بوڑھے تو بیچارے بول سکتے یاد ہی نہیں رہ رہا میرے کو، ابھی کچھ میرے کو نواسوں کے پوتوں کے نام یاد نہیں رہتے، یہ کہاں سے یاد ہے؟ ٹھیک ہے، اتنا بوڑھا ہو گیا ہے، لیکن نہیں، اگر نوجوانوں کو سیکھنا چاہیے، قرآن سیکھنا چاہیے۔ یاد رکھیں، قرآن اگر نہیں سیکھتے ہیں، نماز صحیح نہیں ہوگی، نماز غلط ہوگی تو قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہونے والا ہے۔ وقت نکالیے، وقت نہیں ملتا، کہاں ڈھونڈتا تو؟ کون سے بازار میں ڈھونڈ رہا تو؟ کون سی دکان پہ ملتا؟ وقت تیرے پاس ہے، ہر ایک کا وقت اس کے پاس ہے، نہیں ملتا کا کیا مطلب؟ صبح کتنے گھنٹے دیا اللہ نے تیرے کو؟ روزانہ 24 گھنٹے، کیسا نہیں ملتا؟ اللہ پہ بہتان باندھتا، وقت نہیں ملتا۔ سب تو وقت دیا اللہ تیرے کو، 24 گھنٹے نہیں دیا؟ غریب، فقیر، امیر، بادشاہ، سب کو دیا اللہ نے، تو استعمال کیوں کر رہا ویسا اس کا؟ سارا وقت تیرا استعمال تو کر رہا نا، تو اس کے لیے کیوں نہیں نکال رہا وقت؟ تو سب چیزوں کے لیے نکال رہا ہے، اس کے لیے نہیں نکال رہا، چوائس تیری ہے، اور تو بولتا وقت نہیں مل رہا، وقت ہے تیرے پاس۔ اس کو یاد رکھیں، قرآن کے سیکھنے کے لیے وقت نکالیے، اور صحیح ڈھنگ سے قرآن پڑھنا سیکھیے، ورنہ ہو سکتا ہے کسی مجلس میں اچانک کسی کو کھڑا کر کے سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے کہا جائے، یہاں ہاں سناؤ ذرا، اور پھر معلوم پڑے گا بھائی ہاں پھنس گئے۔ اللہ نہ کرے ایسی نوبت آئے گی، پھر کھڑے کی اور پڑھنے نہیں آ رہا، اپنی کو غلط غلط پڑھ رہے ہیں، 7 آیتوں میں 8 غلطیاں، نہیں ہونا چاہیے ایسا۔ اپنی اپنی مسجدوں میں جہاں بھی آپ ہیں، کسی عالم کو پکڑیے، بیٹھیے اس کے ساتھ میں اور سیکھیے، بھلے 10 سال لگ جائیں آپ کو، کوئی بات نہیں،
لیکن سیکھتے رہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں. آج کے لیے اتنا کافی. انشاءاللہ مزید باتیں اگلے درس میں کسی درس میں ہم لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.